بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کئی برس ہماری شادی کو گزر گئے، بچے بڑے ہو گئے۔ ایک روز ایک عجب حادثہ ہو گیا جس نے میرے گزشتہ، موجودہ اور مستقبل کے سکون کو اتل پتل کر کے رکھ دیا۔ میرے شوہر ایک ایسے شہر میں رہتے تھے جہاں کا ماحول گھٹن زدہ تھا۔ وہاں عورتوں پر پابندیاں بہت تھیں، جبکہ میں شادی سے قبل نسبتاً بڑے شہر کی اور آزاد ماحول کی عادی تھی جہاں کو ایجوکیشن میں پڑھا، لہٰذا شادی ہو کر جب سسرال آئی تو یہاں پابندیوں سے وحشت زدہ ہو کر بیمار پڑ گئی۔ جیون ساتھی نے میری بیماری کی وجہ کو بھانپ لیا۔ بولے تم پریشان مت ہو، جہاں تم خوش رہو گی میں وہاں رہوں گا۔ اگر تم شہر شفٹ ہونا چاہتی ہو تو وہاں رہائش اختیار کر لیتے ہیں، میں اپنی عارضی فروخت کر دوں گا اور یہاں جو میرا کارخانہ ہے اس کو بند کر دیتا ہوں، چاہے کلاش ہو جاؤں مگر تم کو نشاد نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تمہارا نام تمہارے والدین نے وفا رکھا ہے تو میں بھی کم وفادار نہیں۔ میں دلہن تھی، خاموش ہو گئی۔ اتنی بڑی بڑی باتوں کا بھلا کیا جواب دیتی؟ روہیل میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے ان کو شادی سے قبل نہ دیکھا تھا۔ یہ شادی میرے والد کے ایک دوست نے اپنے دوست کے بیٹے سے کروائی تھی۔ شادی کے بعد تیسرا ہفتہ تھا۔ ہمارے ساتھ کو عرصہ ہی کتنا گزرا تھا، اگرچہ ہم عمر بھر کے ساتھی بن چکے تھے لیکن ابھی تک ایک دوسرے سے ناواقف تھے۔ ان کی عادات کا مجھے علم نہ تھا اور میرے طور و تیور کو وہ جانتے نہ تھے۔ میں ایک تعلیم یافتہ روشن خیال گھرانے کی لڑکی تھی، شادی سے پہلے ملازمت بھی کر چکی تھی، جبکہ یہاں کے در و دیوار تک جیل کے جیسے تھے۔ یہاں عورتیں اپنی مرضی سے کہیں باہر آتی جاتی نہیں تھیں۔ سیر و تفریح تو کجا، یہاں تو ان کے مکان پر پرندہ پر نہ مار سکتا تھا۔ جب روہیل نے دل بڑھانے والی باتیں کی تو میں ٹھنڈے دل سے سوچنے لگی، کیا میں یہاں ساری زندگی بتا سکتی ہوں؟ روہیل اچھی عادات کے تھے۔ ابھی میں سوچوں کی بھول بھلائیوں میں گم تھی کہ شوہر کی محبت میرے پیروں کی زنجیر بنتی گئی۔ انہوں نے میرے لیے خادماؤں کا انتظام کر دیا کہ پلنگ سے اترنے پر میرے پیر میلے نہ ہو جائیں۔ انہوں نے مجھ کو اتنا اپنائیت بھرا احساس دیا کہ جی چاہتا ان کے دل میں چھپ کر رہ جاؤں۔ بڑا شہر، ان کی آزادیاں جائیں بھاڑ میں، لیکن ماحول دیکھتی تو پھر وحشت ہونے لگتی، خاص طور پر جب یہ ہفتہ بھر کے لیے اپنے باغات کی فصل دیکھنے چلے جاتے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ہماری شادی کو 4 ماہ ہوئے تھے۔ ہم اوپر کی منزل کی چھت پر سو رہے تھے۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ سوچتا تھا کہ نہ جانے میری دلہن کیسی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت میں مجھے زندگی بھر کے لیے خاص انعام دے دیا۔ وفا، مجھے اگر کسی سے محبت ہوئی ہے تو گھونگھٹ اٹھاتے ہی اپنی دلہن سے ہوئی ہے۔ یہ باتیں سن کر مجھ کو ان کے محلے کی ایک عورت کی کہی بات یاد آ گئی جو ایک روز میری نند سے ملنے آئی تھی مگر وہ گھر پر نہ تھی۔ تب اس عورت نے ہولے سے کہا تھا کہ تمہارے شوہر اور شیریں گانا گانے والے کی خوب دوستی تھی، ذرا بچ کر رہنا۔ اچھا تو صاحب یہ تو بتائیں کہ یہ شیریں کون ہے؟ آج موقع اچھا تھا، میں نے وہ سوال کر ہی دیا جو میرے دل میں تھا۔ وہ یکدم خاموش ہو گئے۔ بولیے نا جناب، کوئی نہیں، تم سے کسی نے غلط کہا ہے۔ دراصل میں اپنے دوستوں کے ساتھ شادی سے پہلے شیریں نامی ایک مغنیہ کا گانا سننے جایا کرتا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم مرد لوگ ایسا کچھ شغل میلہ کرتے ہی ہیں، لیکن اب جب سے شادی ہوئی ہے میں اس جگہ بھی نہیں گیا۔ اچھا آئندہ اس عورت کا تذکرہ بھی مت کرنا ورنہ مجھ کو برا لگے گا۔ میں نے کہا، وعدہ کرتی ہوں کبھی اس بارے میں پھر بات نہ کروں گی، پر اس کے بارے میں سچ بتا دیں۔ بتایا نا کہ ایک مغنیہ ہے، بہت اچھا گاتی ہے، اس کی ماں بھی بہت مشہور گانے والی تھی۔ دوست ایک روز زبردستی ان کے ٹھکانے پر لے گئے۔ بلا کی گائیکا ہے، کیا آواز پائی ہے، بالکل کوئل جیسی، کوئل کی سی درد بھری، جب گانا گاتی ہے سننے والے ساکت رہ جاتے۔ بتائیے نا، آپ کو میری قسم ہے، سچ سچ بتا دیجیے۔ سچ سچ بتا دوں تو سنو، اس بیچاری کو عشق ہو گیا مجھ سے۔ اگر کچھ دن زیادہ گزر جاتے اور میں نہ جا پاتا تو اس کے قاصد آتے، سندیسے لاتے، میرے دوستوں سے التجائیں ہوتی کہ روہیل سے کہو 2 گھڑی کو آ کر صورت دکھا جاؤ۔ وہ آپ کو کیسی لگتی تھی؟
مجھے بھی اچھی لگتی تھی، سچ کہوں تو اگر مال زادی نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ میں اس سے شادی کر لیتا۔ اس نے بہت منتیں کی کہ میں اس سے شادی کر لوں تو وہ عمر بھر کے لیے گانا چھوڑ دے گی اور پردے میں رہ کر زندگی گزارے گی، میں جیسے رکھوں گا رہے گی، لیکن میں نے منع کر دیا کہ میں اپنی خاندانی ریت و روایت سے مجبور ہوں، اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس نے وعدہ دلایا کہ اگر میری شادی ہو جائے تو کبھی میں ہمیشہ اس کے ساتھ رابطہ ضرور رکھوں گا۔ تو کیا آپ نے وعدہ کر لیا تھا؟ ہاں، اس کو ٹالنے کے لیے، یوں سمجھو کہ جان چھڑانے کو، جھوٹا وعدہ کر لیا تھا، لیکن شادی کے بعد میں اس کے پاس نہیں گیا۔ تو کیا اب اسے صبر آ گیا ہے؟ صبر کیا آنا ہے، لوگ آ کر اس کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی میرے دوست کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ کر روتی ہے، منتیں کرتی ہے کہ ایک بار روہیل کو میرے پاس لے آؤ یا مجھ کو اس سے ملوا دو، تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ ہاں، اس بات پر کہ میرے کچھ دوست اس کا مذاق بناتے ہیں، اس کو دھوکے سے لے جاتے ہیں کہ چلو روہیل فلاں جگہ ہے، مگر وہاں لے جا کر وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت رنج ہوا۔ کیا ہوا کہ وہ بیچاری حالات کے ہاتھوں غلط جگہ کی مکین ہوئی، لیکن تھی تو ایک عورت۔ مجھ کو رنجیدہ دیکھ کر کہنے لگے، اسی لیے تو نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب بتاؤں، اچھا ہے کہ مزید ہم اس بارے میں بات نہ کریں۔ میں اور اس باپ کو یہی اس بات سے افسردہ نہیں کہ شادی سے قبل آپ گائیکا شادی سے قبل کے معاملات سے میرا کیا اچھا کیا سچ بتایا۔ اس بات سے تو میاں بیوی میں باہم اعتبار و اعتماد کا رشتہ قائم دائم رہتا ہے، تو پھر کیوں ملول ہو گئی ہو؟ یوں کہ مجھ کو آپ کی سنگ دلی پسند نہیں آئی، کاش وہ ایک بار مجھے مل جائے تو میں اس کے آنسو پونچھ لوں گی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ میری نند کا بچہ بھاگا بھاگا آیا اور کہنے لگا، روہیل ماما، آپ سے ملنے ایک عورت آئی ہے، وہ باہر دروازے پر کھڑی ہے اور اس شہر میں رات کے وقت کوئی عورت کسی مرد سے ملنے نہیں آ سکتی، آئے گی تو گھر کی عورتوں کے پاس ہی جائے گی۔ روہیل نے نیچے جانے سے منع کر دیا، لیکن میرے دل نے گواہی دی، ہو نہ ہو یہ شیریں ہے، وہی روہیل سے ملنے اس وقت آ سکتی ہے، کیونکہ دل کی لگی دیوانگی تک پہنچا کر دم لیتی ہے۔ تبھی میں نے اصرار کیا، آپ نیچے جائیے، دیکھیے تو کون ہے۔ بظاہر میرے کہنے سے وہ اٹھے، میں بھی ان کے پیچھے چل دی۔ انہوں نے ترنت بیٹھک کا دروازہ کھولا، وہ اندر سے باہر گئے تو میں بھی ان کے پیچھے بیٹھک میں داخل ہونے لگی۔ انہوں نے مجھے وہیں روک دیا، بولے کیا خبر میرا کوئی دوست ہو، تم بے دھڑک بیٹھک میں کیسے آ سکتی ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے پیچھے کیا اور دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ اس کے بعد بیٹھک کا وہ دروازہ کھولا جو باہر برآمدے میں بھی کھلتا تھا۔ انہوں نے دربان کو آواز دی، کون مجھ سے ملنے آیا ہے؟ اب میں بیٹھک کے ادھر گھر کے اندر راہداری میں بند دروازے کے پاس کھڑی تھی اور شیشے پر کان لگا کر اندر کی سرگوشیاں سن سکتی تھی۔ مجھ کو قدموں کی چاپ سنائی دی، کوئی بیٹھک کے اندر آیا، پھر تھوڑی دیر میں عورت کی سسکیاں سنائی دیں۔ وہ روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، دونوں کی گفتگو مدھم آواز میں تھی، جس کو کان لگا کر سننے کے باوجود نہ سن پا رہی تھی۔ میرے پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے، وہاں سے ہٹنے کا نام نہ لو، اور ادھر یہ ڈر کہ گھر کے اندر سے کوئی راہداری میں نہ آ نکلے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری ساس اپنے کمرے سے نکل کر راہداری میں آئیں، مجھ کو اس طرح مشکوک انداز سے کھڑا پایا تو میری طرف آئیں، پوچھا، کیا بات ہے دلہن؟ انہوں نے بھی دروازے کے شیشے پر کان لگا دیے۔ ان کی سماعت کی جس مجھ سے کہیں تیز تھی۔ عورت کی باتیں ان کی سمجھ میں آنے لگی، جو کہہ رہی تھی کہ تم نے تو شادی کے بعد بھی میرے پاس آتے رہنے کا وعدہ کیا تھا، پھر وعدہ کیوں وفا نہ کی، جانتے ہوئے تمہارے دوست نے مجھ کو تمہارے نام پر کتنا دھوکہ دیا ہے۔ اس کی سسکیوں کے ساتھ اس کی چوڑیوں کی کھنک عجب طرح کی آواز میں پیدا کر رہی تھی۔ میری ساس معاملے کو سمجھ گئی، تبھی انہوں نے دروازے کے چوکٹے پر لگے شیشے کو مکے مارے اور بولی، کون ہے اندر؟ روہیل نکالو اسے، کھولو دروازہ ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گی۔ ان کی گرج دار آواز سے روہیل ڈر گئے۔ ان کی آواز سنائی دی، شیری تم کو خدا کا واسطہ دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اب جاؤ، یہ لو برقع اپنا، جلدی کرو ورنہ اماں تمہارا اور میرا حشر کر دیں گی۔ چند سیکنڈ میں بیٹھک سے کسی کے باہر جانے کی آہٹ سنائی دی اور پھر روہیل نے بیٹھک کا دروازہ بند کر کے ہماری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ کون تھی یہ؟ کون آیا تھا؟ اماں غصے سے پھنکار رہی تھی۔ کوئی نہیں، میرا دوست تھا۔ پھر انہوں نے مدد طلب نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے ان کی والدہ کو بازو سے پکڑ کر کہا، چلیے
چلیے اماں جی ادھر آئیے، میں ان کو ان کے کمرے کی طرف لے چلی۔ اماں آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی پوچھ لیتی ہوں ان سے، وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتے۔ بڑی مشکل سے ان کی والدہ کو میں نے سنبھالا، ان کے کمرے پہ پہنچایا، پانی پلایا، پھر میں روہیل کی طرف آئی۔ وہ بیٹھک میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے چند ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بکھری دیکھی تھی اور ایک چھوٹا سا زخم ان کی ہتھیلی پر بھی تھا جس میں سے خون رس رہا تھا۔ شاید انہوں نے اس دیوانی کو کلائی سے پکڑ کر بیٹھک سے باہر نکالنا چاہا تھا کہ چوڑی ٹوٹ کر ان کی ہتھیلی کو زخمی کر گئی۔ میں نے الماری سے دوا اور پٹی نکالی اور زخم پر دوا لگا کر پٹی باندھ دی۔ وہ خاموش لیٹے رہے۔ فوری طور پر جواب طلبی کو میں نے بھی مناسب نہ جانا۔ معاملہ تو سمجھ میں آ ہی چکا تھا۔ سسکیاں میرے دل میں سوراخ ڈال گئی تھی۔ وہ لڑ رہی تھی، جگڑ رہی تھی کہ شکایت شکوے کر رہی تھی۔ میرے کان جیسے بند ہو گئے تھے، لیکن بند کانوں کے پردوں میں اس کے وہ بول سنائی دے رہے تھے۔ میرے ہاتھوں اور باہوں میں کچرے تھے اور میں نے سہاگ جوڑا پہنا ہوا تھا۔ روہیل کے نام کا صبح تک میری ساس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ کمرے میں آئی اور کہا کہ کون تھی آخر وہ؟ اگر وہ دوبارہ یہاں آئی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ آج بھی میں نے انہیں قابو کیا۔ وہ غصے کی بہت تیز تھیں، لیکن میرے ساتھ شفیق اور مہربان تھیں۔ روہیل کے سچ بتا دینے سے میرے دل پر ان کا اعتبار قائم ہو گیا تھا۔ میں نے روہیل کو معاف کر دیا، دوبارہ اس واقعے کا تذکرہ کرنے سے گریز کیا۔ ہماری زندگی میں پہلے سے بڑھ کر اب سکون تھا۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ ان بندشوں بھرے ماحول میں کیوں کر تمام عمر گزار پاؤں گی، لیکن شیریں کے آنے کے بعد سے یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی کہ مجھے بھی روہیل بھی کہیں چین نہ آئے گا۔ اگر سکون ملے گا تو یہیں اپنے شوہر کے پاس، انہی کے گھر میں۔ دل نے حتمی فیصلہ کر دیا کہ اب عمر بھر اپنے سرتاج کے پاس ہی رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو میرے بغیر یہ کسی اور کے ہو جائیں۔ بچے ہو گئے تو میکے کو بھول کر بچوں کی محبت اور ان کی پرورش میں کھو گئی۔ روہیل اپنے کاروبار میں مصروف سے مصروف تر ہوتے گئے۔ مجھے پرواہ نہ تھی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے رہ رہی تھی۔ روہیل مال خریدنے پشاور سے آگے گئے ہوئے تھے کہ ان کے ٹرک کو حادثہ پیش آ گیا۔ وہ جاں بحق ہو گئے۔ قیامت خیز خبر میرے دیور نے آ کر سنائی۔ 2 دن تک ہوش نہ آیا، مجھے ہسپتال لے گئے۔ یہ تو میری زندگی تھی کہ کوما سے نکل آئی، ہوش آ گیا۔ میرے بچوں کی خاطر خدا نے مجھ کو دوبارہ نئی زندگی عطا کر دی۔ شوہر کا صدمہ تو سہنا ہی تھا کہ موت کی طرح یہ صدمہ بھی اٹل ہوتا ہے، سہنا ہی پڑتا ہے، لیکن میرے خالق نے ایک اور ذمہ داری پوری کرنے کی خاطر شاید مجھ کو دوبارہ نئی زندگی عطا کی تھی، اور وہ ذمہ داری تھی روہیل کی وفات کے بعد اس کی 3 بیٹیوں کو ماں کی شفقت دینے کی۔ روہیل کی وفات کے صرف 1 ماہ بعد 3 خوبصورت لڑکیاں عائشہ گل، فاطمہ گل اور فرح گل میرے دیور سہیل کے ہمراہ آ گئیں۔ سہیل نے کہا، بھابی میں آپ سے معذرت کا طلبگار ہوں، آپ صدمے میں تھیں، صحیح صورتحال سے آگاہ نہ کر سکا۔ آپ سے شادی کے چند ماہ بعد بھائی روہیل نے شیریں نامی ایک عورت سے نکاح کر لیا تھا۔ اس راز سے میرے سوا کوئی واقف نہیں تھا۔ مجھے بھی بھائی صاحب نے کچھ ماہ پہلے ہی اپنی دوسری شادی کے بارے میں آگاہی دی اور کہا اور گھر بھی لے گئے۔ شاید ان کی زندگی کے تھوڑے دن رہ گئے تھے، تبھی خدا نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے خاندان کے کسی فرد پر یہ راز کھول دیں کہ انہوں نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور ان کی 3 بیٹیاں بھی ہیں۔ میں حیرت سے سہیل کا منہ تکتی رہ گئی۔ ان بچیوں کی ماں کہاں ہے بھابی؟ دراصل بھائی کا جب ایکسیڈنٹ ہوا وہ اپنی کار چلا رہے تھے اور بھابی شیریں ان کے ساتھ تھی۔ دونوں ایک ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب حواس سنبھالے جانے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کی اور شیریں کی بیٹیوں پر نظر گئی جو اپنے باپ جیسی خوبصورت تھی۔ ان کی ماں کو تو میں نے دیکھا ہی نہ تھا، یقیناً وہ بھی خوبصورت ہوگی، تبھی تو میرے روہیل کو پسند تھی۔ مرنے کے بعد بھی دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا، شاید ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی تھی کہ ایک دوسرے کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اور میں جس کو عمر بھر یہ گمان رہا کہ روہیل میرے ہیں، وہ مجھ سے ہی سچی محبت کرتے ہیں، میرے سوا کسی اور کو نظر بھر کر نہیں دیکھتے۔ مجھ کو بچیوں سے یہ میرے شوہر کی بیٹیاں تھیں، جبکہ میرے خدا نے مجھ کو کوئی بیٹی نہ دی، 3 بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت
مصلحت کے تحت بھائیوں کے لیے بہنوں اور بہنوں کے لیے بھائیوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ میرے بیٹوں کی آرزو پوری ہو گئی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کاش ہماری بھی بہنیں ہوتی۔ یوں ان کو بہنیں مل گئیں اور مجھے بیٹیاں مل گئیں۔ انہوں نے مجھے ماں پکارا، مجھ میں ماں کا پیار تلاش کیا تو میں نے بھی کنجوسی سے کام نہیں لیا، ان کو گلے سے لگا کر ماں کا پیار دیا، ان کے رشتے تلاش کیے اور میرے بیٹوں نے وقت آنے پر اپنی بہنوں کو جہیز دے کر عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ آج میرا کنبہ پورا ہے، ماشاءاللہ، بیٹے، پوتیاں، بیٹی، داماد، نواسے، نواسیاں۔ جب یہ سب عید کے موقع پر آنگن میں اکٹھے ہوتے ہیں تو گھر کا آنگن چہک اٹھتا ہے، سبھی خوش ہوتے ہیں جیسے کسی کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو۔ اگر کمی محسوس ہوتی ہے تو رحیل خان کی، کہ جنہوں نے میری محبت کا برہم رکھا اور اپنی محبت کا بھی، دونوں طرف وفا نبھائی، لیکن کسی کو کسی سے شکوے کا موقع نہ دیا۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو اپنا بڑا پڑا چمن دیکھ کر اس قدر خوش ہوتے، لیکن یہ خوشی دیکھنا شاید ان کے نصیب میں نہ تھی۔